اچھا آپ کہیں اور ٹاپک نکل رہے ہیں. میں نے ایک گزارش کی تھی آپ کے ماڈریٹر سے کہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ یہ تھا کہ کچھ چیزیں میں آپ کا موقف کلیئرلی لے لوں اینڈ دین آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو ایکسپلین کہ آپ کے جو ایلیگیشنز ہیں، جو چیزیں ہیں، میں اسے ریبٹل کر سکوں. کیونکہ کچھ اچھا چیزیں میرے ایسی تھیں جو ریبٹل میں نے دیکھیں، یہ چالاک آدمی دیکھیں، یہ ادھر آئے ہیں کہ صرف سوال کریں، میں مختصر جلدی جلدی جواب دوں اور یہ میرا ریبٹل کر دیں. بعد میں جب آ کے ریبٹل، ابھی ریبٹل نہیں کریں گے، بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا موقف تو لے لینا. اگر آپ اس میں ایگری نہیں ہے تو ڈزنٹ میٹر. اگر آپ یو آر ناٹ ایگری وتھ دیٹ ڈزنٹ میٹر، کیونکہ کسی نہیں کی بھائی، ریبٹل سے پہلے ہمارے موقف جو ہے نا وہ شیعوں کا موقف دیکھیں، امامت کے مسئلے پر، خلافت کے موقع پر، یہ مسائل جو میں پیش کر رہا ہوں یہ میرے فردی رائے نہیں ہے کہ میں فرد ہوں. ہمارے کتب چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے کتب چھپے ہوئے ہیں، ہمارے کتب آن لائن موجود ہیں، ہماری لائبریریز ہیں، ہمارے عقائد معروف مشہور ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اگر آپ، یہ کوئی چھپی والی بات نہیں ہے کہ آپ صرف پوچھنے کے لیے کہ بھئی فلان مسئلے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے. آپ ڈیسیو کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کا، کانٹرڈکشن ہے آپ کی. دیٹس دی ریزن. تو آپ بتائیں نا، آپ بتائیں کہ امامت جو ہے منسوس ہے یا منسوس نہیں ہے؟ اگر منسوس نہیں ہے تو دین کیسے کامل ہے؟ اس کا جواب دیں. دیکھیں، امامت منسوس من اللہ جو آپ کا عقیدہ ہے، یہ ہرگز ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے. اٹس کلیئر. تو پھر دین کیسے کامل ہے؟ ہم اس چیز کو دین کا اساسی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے. یعنی دین کا مسئلہ نہیں ہے. آپ ڈیسیو کر رہے ہیں. آپ ٹاپک دیکھیں، آپ ٹاپک کا بھائی ڈیسیو کر رہے ہیں. آپ ٹاپک کا ڈیسیو کر رہے ہیں. میں ڈیسیو کر رہا ہوں؟ میں دھوکہ دے رہا ہوں؟ جی بالکل. یعنی یہ کوئی بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام خلیفہ شرعی کون ہے؟ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے. میں دیکھیں، اگر آپ کو کوسچن کرنے ہیں then it should be my session کہ میں آپ سے کہوں آپ کوسچن کریں. ابھی میں آپ کو نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو متنبہ کر دوں کہ آپ کی مذہب کا جو اساس ہے وہ اتنا باطل ہے کہ آپ اس کو زبان پہ بھی نہیں لا سکتے، اتنا باطل ہے. اتنی شرمناک بات ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کی اس کو زبان پہ لانا بھی جو ہے نا آپ کے لیے باعث شرمندگی ہے، باعث خجالت ہے. ایسا نہیں، بالکل. میں نے آپ سے عرض کیا. تو آپ وہ ایک واضح بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی شرعی مسئلہ ہے. آپ کے علماء بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ ابو بکر کی خلافت ہے، وہ نہیں کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت شرعی نہیں ہے، وہ سب کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت شرعی ہے. آپ کا جو موقف ہے اتنا باطل ہے کہ آپ نے ایک بدیہی بات کا جو ہے انکار کر دیا ہے کہ بھئی یہ شرعی مسئلہ ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. اب میں بول سکتا ہوں. بالکل. دیکھیں، آپ کا جو عقیدہ ہے امامت منسوس من اللہ، اگر آپ اس پہ انٹرسٹڈ ہیں گفتگو کرنے کے لیے ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ سیشن رکھا جا سکتا ہے. آپ اپنا بتائیں، اگر منسوس نہیں ہے، اگر منسوس نہیں ہے تو حدیث ثقلین کیا ہے؟ اگر منسوس نہیں ہے تو دین کامل کیسا ہے؟ دین کامل میں امام منسوس من اللہ ہونے کی اگر ضروری بات ہوتی ہے. دیکھیں، میں جو کوسچن پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ ابھی مجھے وہ کوسچن پوچھنے نہیں چاہ رہے. آپ نے بسم اللہ یہ دیکھیں، یہ جو میں نے کوسچن پوچھا ہے نا، میں کمپلیٹ کروں. اب میں نے جو کوسچن پوچھا ہے، میری اگر میں اپنے عقائد کا ڈیفینس نہیں کر سکتا تو سمجھ لیجئے کہ میں غلط جگہ پر ہوں. بالکل مجھے پتا ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. میں مانتا ہوں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بھائی، اور میں ڈیمانڈ بھی نہیں کرتا کہ آپ جواب دیں. میں صرف اتنا کہتا ہوں، مجھے کہنے کا حق دیں کہ یہ جس کا جواب نہ آپ کے پاس ہے، نہ سعودی عرب کے، نہ مصر کے، نہ پاکستان کے، نہ انڈیا کے مشائخ کے پاس، کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ آپ جتنا مرضی تحقیق کریں کہ اگر امامت منسوس نہیں ہے تو دین کیسے کامل ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اتنا بڑا مسئلہ، اللہ کیسے اللہ ہے، نبی کیسا نبی ہے کہ امامت منسوس ہی نہیں ہے؟ جو سب سے بڑا اختلافی مسئلہ، سب سے بڑا نزاعی مسئلہ منسوس نہیں. اب اس کا جواب میں ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ آپ جواب دے دیں. مرضی ہے جواب دے دیں، مرضی اپنا سوال کریں، آپ کی مرضی بھائی. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن کہنا یہ ہے کہ جواب آپ کے پاس ہرگز نہیں ہے مگر یہ کہ آپ شیعہ بن جائیں. آپ کا گمان اگر ہے تو بسم اللہ مجھے غلط ثابت کر دو، اگلے ہفتے آ جاؤ. ابھی جواب نہیں ہے، اگلے ہفتے آ جاؤ جواب لے کر. ایسا نہیں ہے، جواب نہیں ہے. اسلام بسم اللہ ہم منتظر ہیں، جواب ہے تو دے دو. دیکھیں، ایسے ہی انشاءاللہ آپ جس طرح اسپیچ کر رہے ہیں، ایک ڈیٹیلڈ اسپیچ کر رہے ہیں، the other person should have the right to rebuttal like this. مطلب انشاءاللہ اگر بھائی یہاں آزاد دنیا ہے. آپ کے اتنے چینلز ہیں، آپ لوگوں کے اتنے ٹی وی اسٹیشنز ہیں، اتنے مدارس ہیں، وہ صبح سے شام لوگ آپ کہتے رہتے ہو. ہم نے کسی کو روکا ہے؟
ہم نے کسی کو نہیں روکا بھائی، آپ جتنی مرضی تقریر کریں کتابیں لے کے، ہم نے نہیں رکھا بھائی۔ اگر ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جب بھی آپ چاہیں حاضر ہیں، ہم آپ سے بات کریں۔ بسم اللہ۔ بولنے کہاں دے رہے؟ میں خاموش ہوں نا، میں آپ کا منتظر ہوں۔ آپ سوال کرنا چاہیں، جواب دینا چاہیں، وہ آپ کی مرضی، آپ مہمان ہیں، بسم اللہ کریں، میں خاموش ہوں۔ نہیں، انشاءاللہ آپ نے یہ جو عقیدہ امامت منصوص من اللہ کا جو ٹاپک چھیڑا ہے، انشاءاللہ اس پہ ایک تفصیلی یا تو ہو سکتا ہے آپ سے گفتگو ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ میں اپنے تحت جو میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے پاس اس کا ریبٹل ہے، میں ایک لنک جو ہے وہ شیئر کر دوں گا، اگر آپ دیکھنا چاہیں دیکھ لیجئے گا، جو آپ کو غلط لگے ٹھیک ہے، نہ بھی دیکھنا میں نے چاہیں کہہ دیا نا کہ آپ، یہ فری ورلڈ ہے، فری دنیا ہے، آپ کے مدارس ہیں، آپ کے چینلز ہیں، آپ کے ٹی وی اسٹیشنز ہیں، میگزینز ہیں، مساجد ہیں، جہاں پہ مرضی آپ جواب دینا چاہیں جواب دے دیں، لیکن ہمیں پتہ ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم نے آپ کی کتابیں چھانٹ چکے ہیں، آپ کی کتابیں میں تحقیق کر چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کے مذہب کا اساس کا کہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ ہمیں دمکی یہ دے رہے ہیں کہ ہم جواب بعد میں دیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے بھائی۔ اب اگر اتنی زیادہ اطمینان ہے نا، اتنی زیادہ اطمینان ہے تو ہم آپ کو 1 ہفتہ 2 ہفتہ وقت دیتے ہیں، اپنے مشائخ کو لے کر آپ 5 آدمی آ جاؤ، میں اکیلا، تم لوگ 5 آدمی آ جاؤ، ہم آپ 5 ایک طرف، میں ایک طرف، بسم اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اپنے سب سے بڑے جو شیخ ہے آپ کا، سب سے بڑا جو عالم ہے، جو بھی راضی ہوتا ہے وہ ادھر آ جائے کہ وہ ثابت کرے کہ اگر یہ منصوص من اللہ نہیں ہے، ہاں، تو یہ دین کیسے کامل ہے؟ بسم اللہ۔ اب میں حدیث ثقلین کیا ہے؟ کہیں حدیث غدیر کیا ہے؟ وہ ڈیویٹ ہو جائے گی، صحیح ہے، نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس جواب ہے، میں نے عرض یہی کیا کہ ٹھیک ہے، آپ جب چاہیں جواب لے کے آ جائیں، 5 آدمی کو ساتھ بھی لے کے آئیں، یہ عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ کسی آدمی کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ کسی کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، اتنا اطمینان ہے تو پھر آ جاؤ، تم خود آ جاؤ۔ ہاں، اپنا نام نہیں بتاتا، یہ شخص اتنا ایسا ہے، اور نام مشکل سے اس نے بتایا، مجھے نہیں لگتا کہ تم آ جاؤ گے پھر نام، تم ایسا شخص ہو تو کنیا کے پیچھے چپ گئے ہو، ابو اشجع۔ ایسا نہیں، جی بسم اللہ۔ ایسا نہیں ہے، ہر شخص دیکھیں، علمی اور ادبی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنا نام الگ استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ استعمال کرتے ہیں نا جن کو جرأت نہیں ہوتی چہرہ دکھانے کی، جو غلط نام، جو کنیا کے پیچھے چپتے ہیں، کنا کے پیچھے چپتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو چہرہ دکھانے کی جرأت نہیں ہوتی۔ او بھائی ٹھیک ہے، آپ ہمیں غلط ثابت کر دو نا، پھر اگلے ہفتے آ جاؤ وہ دلیل لے کے، یاللہ ابھی سوال کرو۔ چل ٹھیک ہے، اچھا، اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے، جب ایک کوشچن سٹارٹ کروں گا، آپ آلریڈی جو ہے وہ جس موڈ میں ہیں، جو آپ کا ٹون ہے وہ تھوڑا سا غصے والا ہے، پر آئی ہیو ٹو بی، ڈزنٹ میٹر، کوئی ایشو نہیں ہے، میں کوشچنس اپنے ایک ایک کر کے آپ سے پٹ کرتا ہوں، اور آپ کے جو موقف ہے آپ کا اس پہ پھر انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے قرآن کے بارے میں آپ نے ایک بات کہی کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور آپ کو اس چیز کو مانتے ہیں، آپ اس میں تحریف کے قائل ہیں، کمی کے قائل ہیں، لیکن زیادتی کے قائل نہیں ہیں، کیا میں صحیح سمجھا ہوں آپ کی بات کو؟ بس جس دن آپ ابو بکر عمر کے دیکھیں، آپ سب سے پہلے اپنا موقف بیان کریں، ابو بکر عمر کا آپ مجھے موقف بتائیں، عائشہ کا موقف بتائیں، پھر میرا موقف وہی ہے جو عمر کا ہے، جو عائشہ کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرا موقف وہی ہے جو بخاری کا ہے، جو مسلم کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جو ہے نہیں، مجھے پتا ہے آپ کی چالاکی کا اندازہ تھا مجھ سے کلپ بنانے کے لیے نا، کلپ بنانے کے، آپ کلپ بنانے کے چکر میں کہ 30 سیکنڈ کا 1 منٹ کا آپ کو کلپ مل جائے میرے گفتار سے، میں آپ کو کلپ دے دیتا ہوں، کلپ لے لو مجھ سے، میرا جواب یہ ہے، میرا موقف وہی ہے جو عائشہ کا ہے، جو عمر کا ہے، بسم اللہ۔ اور بہت ساری جگہوں پہ جو عائشہ کا موقف ہے مسلم میں، جو عمر کا موقف ہے مسلم میں، بخاری میں، وہی میرا موقف ہے قرآن مجید کے تحریف یا عدم تحریف سے، بس وہ تحقیق کر لو تمہیں پتہ چل جائے۔ ٹھیک ہے، مطلب میں سمجھ گیا، آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ گھما دی، گھما نہیں دیا، تم ایک بہت بڑے غلط فہمی میں مبتلا ہو نا، تم ایک ایسی بات کہتے ہو جو تمہارے ائمہ کے مقالات کے خلاف ہے، ان کے گفتار کے خلاف ہے، تم اپنے کتابوں کو ذرا کھول کے دیکھو، اپنے مشائخ کو لے کے آؤ، ہمارے ساتھ گفتگو کرے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں بخاری کے احادیث جن سے ثابت ہوتی ہے کہ 90% قرآن آپ کے بخاری میں ناقص ہے، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے،
دیکھیں لیکن آپ کے بخاری میں یہ ہے. آپ اپنے نظریات کھل کے بیان نہیں کر پا رہے نا. آپ میں نے آپ جو ہے نا آپ پہلے اپنے عقائد اپنے کتابوں سے مجھے پہلے یہ غلط ثابت کر دو کہ یہ میں نے اتنا غلط کیا ہے کہ بخاری کے روز سے قرآن 87% قرآن غائب ہے. 87% قرآن جو ہے ضائع ہو چکا ہے. اب مجھ سے ڈیمانڈ کرو کہ میں ثابت کروں. لکھا ہوا ہے یہ 87% کہیں لکھا ہوا جو آپ نے فیکٹس اور فگرز جی بالکل لکھا ہوا ہے. جی بالکل لکھا ہوا ہے. جی بالکل لکھا ہوا ہے. قرآن دیکھو قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئے ہیں. یہ حروف جو ہیں لغت عرب نہیں ہے. یہ سب 7 حروف اللہ کی جانب سے ہیں. سب 7 کے 7 حروف اللہ کی جانب سے ہیں. اور یہ 7 حروف قرات 7 قرات عشرہ نہیں ہے. اور یہ 7 حروف کا اختلاف ایک دوسرے کے ساتھ الفاظ کی زیادتی اور کمی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بخاری کے متعدد احادیث میں ہے. اور اس میں سے 7 قرآن کے 7 ورژنز ہیں. 6 ورژنز غائب ہیں نہیں ہیں. جس کا مجھے دکھاؤ نا 6 ورژنز آپ قرآن کے. اب میں بولوں بسم اللہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ محرف ہے. میں نہیں کہتا کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے. نہیں, تمہارا عقیدہ وہی ہے کہ تم کہتے ہو کہ ناقص نہیں ہے. تمہارا عقیدہ یہ ہے. لیکن تمہارے ائمہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. تمہارا عقیدہ تمہارے کتابوں کے خلاف ہے. تم ایک ایسے عقیدے کو حمل کرتے ہو عوام کو دھوکہ بازی کے لیے. عوام کو میں یہ مشہور کر دی کہ ہماری اجماع ہے. کہاں خاک کی اجماع؟ جس اجماع کا مخالف عمر ہے, جس اجماع کا مخالف بخاری ہے, جس اجماع کا مخالف مسلم ہے, جس اجماع کا مخالف ترمذی ہے, جس اجماع کا مخالف ابو داؤد ہے, جس اجماع کا مخالف عائشہ ہے, وہ خاک کا اجماع ایک جھوٹا. جی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ کا عقیدہ یہی ہے نا. عقیدہ یہی ہے آپ لوگوں کا فی الحال کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس میں نقصان نہیں ہے. فی الحال نہیں آپ کا یہی ہے. لیکن یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو آپ کے بزرگان کے عقائد کے خلاف ہے. جی بسم اللہ. چلے ٹھیک ہے. اب کمپلیٹ ہوگا سر, میں بولوں بسم اللہ. چلے میں اب اس کو تھوڑا سمرائز کرتا ہوں جو میں سمجھ رہا ہوں. نمبر 1 پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کا یہ نہیں. آپ دیکھیں میرا عقیدہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میرے عقیدہ یہاں پر بیان نہیں کر سکتے کہ میرا عقیدہ کیا ہے. میں نے جو کہہ دیا میرا وہی ہے. آپ نے نو ایشو. ٹھیک ہے سر, آپ کو 100% رائٹ ہے. جس چیز کا چاہیں آنسر کریں, جس چیز کو چاہیں آپ کریں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر. یہ جیسا چاہیں جن الفاظ میں چاہیں آنسر کریں. آپ تو 100% آپ کا حق ہے. کلیئر ہے. بالکل. مطلب چاہے میں اس سے اگری کروں نہ کروں, چاہے میں اگری کروں نہ کروں, مطلب لیکن آپ نے میں نے ایک بات پوچھی, آپ نے اس کا جواب دیا. چاہے میں کچھ بھی پوچھوں آپ اس کے لیے کچھ بھی بولیں, آپ کا 100% رائٹ. مطلب میرا کوئی مقصد نہیں بنتا کہ میری مرضی کا جواب دو. یہ میں ایسا امپوز ہرگز نہیں کروں. ٹھیک ہے. مطلب یہ کوئی مہذب بات نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ